یعنی ان کے مسلمان ہونے میں تو آپ ان کے یہاں مسجدیں آباد تھیں، اذانیں ہوتی تھیں، وہ نماز پڑھائی جاتی تھی، تو مسلمان وہ تھے۔ صرف یہ ہے کہ ان کو یہ احساس ایک وقت میں ہوا کہ جی ان کے حقوق جو ہیں ان کو تحفظ ہی نہیں مل رہا ہے بلکہ ان کو سلب کیا جا رہا ہے۔ اور جب یہ احساس ہوا تو اس کو ہم نے کسی سے، فاطمہ جناح جب الیکشن میں پریسیڈنشیل کینڈیڈیٹ ہوئیں تو آپ یقین مانیں کہ جب وہ پلٹن میدان میں وہ جلسہ ہو رہا جس کو فاطمہ جناح خطاب کر رہی تھی، تو مجیب الرحمان نے کھڑے ہو کے کہا اتنا بڑا جلوس دیکھ کے، جلسہ دیکھ کے ایوب خان بھاگ جائے گا، اور وہ مادر ملت کہتا تھا، مادر ملت کا اتنا بڑا جلسہ دیکھ کے ایوب خان بھاگ جائے گا۔ تو اس کے مسلمان ہونے پر یا پرو پاکستانی ہونے پر تو شک نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو آپ نے مار مار کے اتنا تنگ کیا کہ وہ پھر آپ سے علیحدہ ہو گیا، وہ ہندو نہیں بنا، آپ سے علیحدہ ہو گیا۔ اچھا، اور یہ سلسلہ دیکھیے ہر دور میں ہوا، یعنی یہ کہا جاتا تھا کہ فاطمہ جناح ایسٹ پاکستان سے جیتیں گی، اور جب وہ نہیں جیتیں تو بنگالیوں میں یہ احساس بہت بڑھ گیا کہ جی ہمارا کوئی کینڈیڈیٹ یا ہماری زبان، ہمارا کلچر سب کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ ایک اتنی بڑی حقیقت تھی جس کو آپ نے تسلیم نہ کر کے، اچھا اگر ہمیں آپ بتائیں کہ 65 کی جنگ میں انہوں نے یہ شکایت کی کہ جی 65 کی جنگ میں کشمیر آپ کے لیے امپورٹنٹ تھا، بنگال کو آپ نے کھلا چھوڑ دیا، یہ ان کی شکایت تھی۔ اچھا، میں نے جس ہاکی میں 61 میں ایشین گیمز میں پاکستان نے ہرایا تھا انڈیا کو، تو میں نے وہاں نعرے لگتے دیکھے، سمجھے جی۔ اور جب وہ ہاکی میں یا کرکٹ میں جب وہ ہار جاتے تھے تو ہم نے وہاں لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا۔ تو وہ اس لیے تو نہیں تھے کہ ان کو عمران خان یا جاوید میاں یا وسیم اکرم سے عشق تھا، وہ تو صرف پاکستان کی بنیاد پر وہ سوچتے تھے نا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایک فیڈریشن کو مضبوط بنانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ فیڈریٹنگ یونٹس کو آپ مضبوط بنائیں۔ ایک گھر کو اس کو خوش رکھنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اس کے سارے فرد جو ہیں وہ خوش ہوں۔ یہ ہمارے یہاں نہیں ہوا، یعنی آپ اندازہ کریں کہ اس ملک میں چودھری وہ شجاعت تو وزیر اعظم بن گئے جی، لیکن لالو پرساد یادو آپ نہیں پیدا کر سکے۔ لالو پرساد یادو اگر یہاں ہوتے تو ہمارے اس میں کہیں ان کی جگہ تھی، تو صرف ایک جمہوری عمل کے تحت وہ آئے نا۔ اور رابڑی دیوی بلا بتلائیے، وہ ہم نے ایک دفعہ لالو پرساد یادو کو وہ انٹرویو کیا تو وہ شاید مالش کروا رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے، تو ہم نے کہا جی آپ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ اپنے مخالفین کے خلاف بڑا سخت رویہ اختیار کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا دیکھیے لنڈ منڈ سرکار نہیں چلتی ہے، سرکار کو مضبوط ہونا چاہیے۔ تو بھائی ہمارے یہاں ذرا زوال کا عمل دیکھیں، جناح، لیاقت علی، خواجہ ناظم الدین اور وہ محمد علی بوگرا، اور پھر جناب وہ چودھری محمد علی اور سہروردی، اور ہوتے 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 معاملہ جو ہے اب آ گیا ہے وہ کون ہے جی وزیر اعظم؟ شہباز شریف۔ شہباز شریف۔
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اب ہو سکتا ہے ممکن ہے یہ حالات کا نتیجہ ہو، لیکن ایک زوال کا عمل تو ہے۔ ایک زمانے میں باہر پاکستان کا جو لیبرر تھا اس کا بڑا احترام کیا جاتا تھا، سمجھے آپ؟ اور ایک زمانہ وہ آیا جہاں گالی بن گیا، یعنی ایک عورت کو ہوبرن کے اسٹیشن پر میں نے دیکھا کہ وہ کسی بات سے بگڑ گئی تو اس نے باسٹرڈ اور بلڈی فول اور یہ اور وہ، اینڈ یو آر اے پیکی۔ تو وہ لوگ جن کا وہ بڑا احترام کرتے تھے وہ آہستہ آہستہ جو ہیں وہ اس نتیجے پہنچ گئے۔ تو میں اس بات پر میں کنونس ہوں کہ اگر آپ اپنے گھر کو بہتر کرنا چاہتے ہیں اور پراسپر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے سارے بھائی ان کو اطمینان ہونا چاہیے کہ ان کے حقوق مل رہے ہیں۔ اسی طرح ایک فیڈریٹنگ یونٹس ہیں، ان کو بلوچستان اگر مطمئن نہیں ہے تو یقینی اس کی کوئی وجہ ہے اور وہ ڈھونڈنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ان کو آپ سپریس کریں، آپ وہ وجہ ڈھونڈیں۔ کیا وجہ ہے کہ سوئی گیس وہاں نکلا، کراچی میں تو سپلائی ہو گیا، وہاں کی فیکٹریاں چل رہی تھیں، کوئٹہ میں 10 سال کے بعد ہوا، 10 سال کے بعد بھی شاید مشکل سے ہوا۔ تو آپ کہتے ہیں نا کہ جی وہاں بڑی نیچرل ریسورسز ہیں، تو وہ نیچرل ریسورسز جو ہیں ان سے ان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ تو یہی حال، یعنی وہ کیا کہنا چاہیے، میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہم پنجاب کے بڑے خلاف ہیں، لیکن کیا راجندر سنگھ بیدی کے بھی خلاف ہیں جی؟ وہ کیا کہتے ہیں، علامہ اقبال کے بھی خلاف ہیں، وہ اقبال بانو کے بھی خلاف ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یوں اگر آپ اس صورتحال کا تجزیہ کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم بڑی ہی یعنی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں جس کے نقصانات من حیث القوم، پوری قوم کو۔ آپ میں ہمت، یعنی میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، دیکھیے وہ فرینچ کینیڈا جو ہے جہاں، وہاں آپ جائیے مونٹریال میں، انگریزی اگر آپ نے بول دی تو جان بوجھ کے فرینچ بولتے ہیں۔ تو وہاں 3 ریفرنڈم ہو چکے میرا خیال ہے، لیکن کسی نے کینیڈا سے الگ ہونے کے حق میں ووٹ نہیں دیا۔ اسکاٹ لینڈ میں جو پارٹی یعنی اسکاٹ لینڈ کی علیحدگی کی حامی ہے وہ ریفرنڈم میں ہار گئی جب وہاں ریفرنڈم ہوا علیحدگی کے بارے میں۔ اور اسکاٹ لینڈ میں وہ جو بینک ہے نا وہاں، وہ بینک بھی الگ ہے۔ اچھا، ان کی معیشت کو، وہ جو ناردرن ایریا میں ان کو وہ مل گیا تیل، اس کی وجہ سے جناب ان کی معیشت بھی وہ پراسپیرٹی کا وہ ہے۔ تو میں، اور آٹونومی جو ہے اسکاٹ لینڈ اور آئرلینڈ جو ہیں وہ الگ ملک سمجھ لیں، صرف یہ ہے کہ وہ کراؤن کے وہ ہیں باج گزار، تو حکومتیں وہاں الگ ہوتی ہیں، وہاں فیصلے الگ ہوتے ہیں۔ اسی طرح انڈیا میں کانسٹیٹیوشن میں، یعنی آپ کو ایک زمانے میں یہ جو لنگوسٹک بنیاد پر وہ پروونسز کا وہ ہو رہا تھا، اس کے نہرو نے بھی مخالفت کی تھی۔ تو جب لیکن وہ ہوا، وہ کنرو کمیشن رپورٹ تھی یا کس کے تحت ہوا، لنگوسٹک بنیاد۔ آج وہ یہ مدراس کا جو وہ تھا وزیر اعظم، جہاں وہ ہندی میں جو کمپارٹمنٹ سے وہ انٹر کلاس اور سیکنڈ کلاس لکھا ہوتا ہے اس کو بھی مٹائے تھے، وہ آدمی وہ ان کے جو قومی جھنڈا ہے اس میں لپیٹ کے اس کو دفن کیا گیا۔ تو ہے نا، انہوں نے اس سچویشن کو سیو کر لیا۔ کیوں سیو کیا؟ زیادہ آٹونومی دے کے۔ وہ 18 زبانیں ہیں وہاں، نیشنل لینگویجز، یعنی ورکنگ لینگویج تو آج بھی وہاں انگریزی ہے یا ہندی، لیکن ساؤتھ میں وہ انگریزی ہے،
ورکنگ لینگویج. لیکن انہوں نے مسلط کرنے کے بجائے اس پیریڈ کو بڑھایا، اور ہوتے ہوتے اب ایسے بھی لوگ آپ کو مل جائیں گے جو ہندی میں یا اردو میں جیسی ہی بات کرتے ہیں. تو ہمارے یہاں اردو جو ہے وہ بلوچستان میں بھی بولی جاتی ہے اور ٹرائبل ایریا میں بھی بولی جاتی ہے. جب آپ اس کو یہ کہیں گے کہ اردو کے علاوہ آپ کچھ بول ہی نہیں سکتے ہیں تو وہ تو بھائی پھر مخالف